الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قسم کے تعلق سے دو پوائنٹس دیکھیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی بندہ اللہ رب العالمین کی قسم کھانے چلے تو اس بات کو کنفرم کر لے کہ وہ جس چیز پر اللہ کی قسم کھانے جا رہا ہے وہ بات صحیح ہے، سچی بات پر وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے، کسی جھوٹی چیز پر اللہ کی قسم نہیں کھا رہا ہے۔ کیونکہ اللہ کی قسم کھانا، اللہ کے نام کا ذکر کرنا کسی جھوٹی چیز پر، بندے کو معلوم ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، جھوٹ بولنے کے باوجود اللہ کی اس پر قسم بھی کھا رہا ہے، تو گویا اس نے اللہ کے ساتھ جرأت دکھائی ہے اور اللہ کی اس نے عزت نہیں کی جو رب العالمین کی عزت کا حق ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے بخاری کی حدیث ارشاد فرمایا، کبائر کا آپ نے ذکر فرمایا کہ الکبائر والاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس، جو بہت بھاری گناہ ہیں بڑے بڑے، وہ یہ ہیں کہ آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے، یا اپنے والدین کی نافرمانی کرے، یا کسی شخص کو قتل کر دے ناحق، یا کیا کرے، جھوٹی قسم کھائے، یمین غموس یعنی جھوٹی قسم۔ بندے کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور اس جھوٹ پر پلس یہ کہ اللہ کی قسم بھی کھا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یمین غموس اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کا کوئی کفارہ وفارہ نہیں ہوتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کفارے سے یہ چیز معاف ہونے والی نہیں ہے، کفارے سے یہ چیز معاف ہونے والی نہیں ہے کہ چلو اتنا کھانا کھلا دو، اتنا کفارہ دے دو اور یہ تمہارے قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ جان بوجھ کر آدمی جھوٹ بول رہا ہے اور اس جھوٹ پر رب العالمین کی قسم بھی کھا رہا ہے، بہت بڑا گناہ اس نے کیا۔ تو کبھی بھی بندے کو یہ جسارت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی کو نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ وغیرہ کی، کہ من حلف باللہ فلیصدق، جو اللہ کی قسم کھانے جا رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ سچ بولے، سچی قسم کھائے، کبھی بھی جھوٹی قسم نہ کھائے، کسی غلط چیز پر، جھوٹ پر اللہ کی قسم نہ کھائے۔ یہ ایک پوائنٹ ہو گیا جسے ہمیں میرے بھائیوں سمجھنا چاہیے، کبھی جھوٹ بات پر ہم اللہ کی قسم نہ کہیں۔ دوسری چیز، جب اللہ کی قسم کوئی شخص کھا رہا ہے، آپ کا کسی کے ساتھ معاملہ ہو گیا اور آپ نے اسے کہہ دیا کہ قسم کھا لو، اس نے اللہ کی قسم کھا لیا، تو جب اللہ کی قسم کھا لی گئی تو سامنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کی تعظیم کا یہ حق ہے کہ اس نے رب العالمین کا نام لیا ہے، رب العالمین کا نام لے کر کے اس نے قسم کھائی ہے، تو سامنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے واسطے راضی ہو جائے۔ اسی کو نبی علیہ السلام نے اسی حدیث میں بیان فرمایا کہ وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَى، جس شخص کے سامنے اللہ کا نام لے کر کے قسم کھا لی گئی تو اسے چاہیے کہ اس قسم سے راضی ہو جائے، اس پر اعتراض نہ کرے کہ نہیں یہ جھوٹ ہی بول رہا ہے، میں کیسے اس کو مان لوں، اس کو قسم کھانے دو، میں نہیں مانتا ہوں۔ نہیں، اگر اس نے کہے تمہاری مرضی سے اس نے قسم کھائی اور اللہ کی قسم اس نے کھا لی ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے، تو اور اس نے کھا لیا ہے قسم، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے واسطے اس سے راضی ہو جاؤ۔ اس نے جھوٹ بولا، کیا کیا وہ جانے، اس کا وبال سب کچھ اس کے اوپر آئے گا، وہ بچنے والا نہیں ہے، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو۔ لیکن رب العالمین کی تعظیم کا یہ تقاضا ہے، ہم اس رب پر ایمان رکھتے ہیں، اس نے ہمارے اس رب کا نام لیا ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس عظیم رب کا، اس نے اس رب کے نام کے ساتھ قسم کھائی ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رب العالمین کے اس نام پر راضی ہو جائیں۔ خلاص ہمیں دل میں شک آ رہا ہے، لگ رہا ہے کہ وہ جھوٹ ہی بولا ہوگا، ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا ہے، اس کے باوجود ہم کیا کریں گے؟ یقین آئے یا نہ آئے، اس نے اللہ کا نام لے کر کے قسم کھا لیا ہے، تو اسی کو نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَى، جس کے سامنے اللہ کا، جس کے لیے اللہ کا نام لے کر کے قسم کھا لی گئی، تو اس شخص کو چاہیے کہ اس کی قسم سے راضی ہو جائے، اس پر اعتراض نہ کرے، خلاص بات ختم ہو گئی۔ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، نبی علیہ السلام نے آگے وعید بھی بیان فرما دی کہ اگر کوئی شخص راضی نہیں ہوتا ہے، کہے کہ بھائی میں نہیں مانتا، اس نے اللہ کی قسم کھائی تو کیا ہوا، میں نہیں مانوں گا، اگر کوئی یہ دکھاتا ہے تو نبی علیہ السلام وعید بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی قسم کھا لی گئی اور اللہ کی اس قسم سے وہ راضی نہیں ہے، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے اچھے بندوں میں سے نہیں ہے، وہ اسے چاہیے کہ اس وعید کو اپنے سامنے رکھے
وہ اس کے لیے بھی سخت وعید ہوگی اگر اس نے اللہ کی قسم کھائے ہوئے اس جملے کو یا اس بات کو اس نے قبول نہیں کیا، اسے راضی رضامندی نہیں دکھائی۔ بھائی اس نے اللہ کی قسم کھا لیا، اب اللہ کے واسطے راضی ہو جاؤ، اللہ کے واسطے مان لو، اور اس نے جھوٹ بولا، وہ سب کچھ بھی ہو، وہ اس کا وبال اس کے اوپر آئے گا۔ اور اب اللہ کے واسطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اللہ کے واسطے اپنے آپ کو دل کو منا لیا، اور خلاص جو شک آ رہا ہے وہ آنے دیں، وہ چیز اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم اس بات پر اعتراض نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس نے اللہ کا نام لیا ہے، اور اللہ کا نام لے کر کے اس نے قسم کھائی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر کسی شخص کے سامنے اللہ کا نام لے کر کے قسم کھا لی گئی تو اسے چاہیے کہ اس پر وہ راضی ہو جائے کیونکہ اس نے اللہ کا واسطہ دے دیا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی، اللہ رب العالمین کی تعظیم کا یہ ہمارے اوپر حق ہے، یہ تقاضا ہے کہ جب بھی ہم قسم کھائیں تو اللہ رب العالمین کی جب قسم کھانے چلیں تو ہم اس بات کو سوچ سمجھ لیں کہ ہم کسی غلط اور جھوٹ چیز پر اللہ کی قسم نہ کھائیں۔ دوسری چیز یہ کہ اگر ہمارے سامنے اور ہمارے مقابلے میں کسی شخص نے اللہ کی قسم کھا لی ہے تو ہم اس سے اب جھگڑا لڑائی اور شک کا اظہار نہیں کریں گے، بلکہ وہیں پر معاملے کو ختم کر دیں گے، اس بات کو لے کر کے کہ اس نے اللہ کی قسم کھا لی ہے، اور اللہ کی قسم کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین کا جہاں نام آ گیا ہم اس سے راضی ہو گئے۔ اس نے جھوٹ بولا، کچھ کیا، وہ جانے، اور اس کی سزا، اس کا وبال اس کے اوپر آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبینا محمد۔